السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی ایئرپورٹ کے رن وے پر جدید لائٹنگ سسٹم، اب خراب موسم میں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کی اجازت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں کلاؤڈ سیڈنگ آپریشنز جاری، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے رہائشی اور زیادہ بارشوں کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ اماراتی حکام کا انسانیت کے لیے بڑا اقدام، عید الاضحیٰ پر 15 لاکھ افراد میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی مہم کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات سے سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، ایمریٹس نے مسافروں کے لیے مفت ہوم چیک ان سروس کا اعلان کر دیا۔ کیا آپ 10 نمبر جیسا موبائل نمبر چاہتے ہیں؟ آپ کا فون نمبر مختصر کرنے کے لیے اتصالات نے نئی سروس متعارف کرا دی۔ قرض میں ڈوبے ایکسپرٹ کی قسمت چمک اٹھی، محظوظ لکی ڈرا میں 1 لاکھ درہم جیت لیے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی ایئرپورٹ کے رن وے پر جدید لائٹنگ سسٹم، اب خراب موسم میں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے کی اجازت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک نیا جدید ترین رہنمائی کا نظام پائلٹس کو دھند جیسی حالت میں اپنے طیاروں کو ٹیک آف کرنے اور لینڈ کرنے کی اجازت دے گا۔ ایئر فیلڈ گائیڈنس اور کنٹرول سسٹم رات کے وقت رن وے کو روشن کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پائلٹس کو آسانی سے رن وے کی شناخت کرنے اور ایئر فیلڈ پر کسی بھی رکاوٹ سے بچنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ نیا سسٹم تمام موسمی حالات میں تنازعات کے حل اور خودکار منصوبہ بندی اور رہنمائی کے قابل بناتا ہے۔ یہ ٹاور کنٹرول ملازمین کے ساتھ ساتھ پائلٹس کے لیے حالات سے متعلق آگاہی کو بھی بہتر بناتا ہے۔ نیا ASMGCS لیول 4 سسٹم بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ہوائی اڈے کی صلاحیت کو مزید بڑھاتا ہے اور کم سے کم مینٹیننس ڈاؤن ٹائم کو یقینی بناتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کلاؤڈ سیڈنگ آپریشنز جاری، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے رہائشی اور زیادہ بارشوں کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی NCM نے بارش کو بڑھانے کے لیے اپنے تازہ ترین پروجیکٹ کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ مصنوعی ذہانت A1 کا استعمال کرے گا تاکہ بارش کی بہتر پیشن گوئی حاصل کی جا سکے۔ منصوبے کا مرکزی نقطہ متحدہ عرب امارات میں AI ریسرچ اور آپریشنز ٹیسٹ بیٹ منصوبے کا مرکزی نقطہ متحدہ عرب امارات میں AI ریسرچ اور آپریشنز ٹیسٹ بیڈ کی تخلیق ہوگا۔ ایک A1 فریم ورک سیٹلائٹ کے مشاہدات، زمین پر مبنی موسم کے ریڈار ڈیٹا، بارش کے گیجز اور موسم کی پیشن گوئی کے عددی تخمینوں کو یکجا کرنے کے لیے بنایا جائے گا تاکہ کلاؤڈ سیڈنگ کے بہترین اوقات اور مقامات کا تعین کیا جا سکے۔ اماراتی حکام کا انسانیت کے لیے بڑا اقدام، عید الاضحیٰ پر 15 لاکھ افراد میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی مہم کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال امارات ریڈ کریسنٹ ERC کی عید الاضحیٰ قربانی کے گوشت مہم سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے 1.5 ملین سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات سے تقریباً 1 لاکھ افراد اور دنیا بھر کے 56 ممالک کے 1.4 ملین سے زائد افراد اس اقدام سے مستفید ہوں گے۔ ERC کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مقامی امور سالم العامری نے کہا کہ قربانی کے گوشت کے کوپن مستحقین کو پہنچائے جائیں گے۔ ERC کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مقامی امور سالم العامری نے کہا کہ زیادہ ہجوم سے بچنے کے لیے ملک کی طرف سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کے گوشت کے کوپن مستحقین کو پہنچائے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات سے سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، ایمریٹس نے مسافروں کے لیے مفت ہوم چیک ان سروس کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے فلیگ شپ کیریئر ایمریٹس نے ایک نئی ہوم چیک ان سروس کے ساتھ ایک اور عالمی معیار کا تجربہ شامل کیا ہے جو صارفین کو گھر سے چیک ان کرنے کا اختیار فراہم کرتی ہے۔
یہ سروس دبئی اور شارجہ میں مقیم ایمریٹس کے فرسٹ کلاس صارفین کے لیے مفت ہے۔ چیک ان ایجنٹ مسافروں کے گھروں یا ہوٹلوں پر پہلے سے بک کرائے گئے وقت پر جائیں گے تاکہ دستاویزات کی تصدیق، سامان کی جانچ پڑتال اور بورڈنگ پاس سمیت تمام رسمی کارروائیوں کو مکمل کیا جا سکے۔ کسی بھی آخری لمحے کے اضافی سامان کے لیے ہوائی اڈے پر ایک مختص کاؤنٹر موجود ہے۔ ایجنٹ سامان لے جائیں گے جبکہ گاہک پہلے سے بک کرائی گئی ایمریٹس کی مفت ڈرائیو سروس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سہولت کے مطابق ہوائی اڈے پر جانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مکمل ہوم چیک ان سروس کو فلائٹ کی روانگی کے وقت سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے بک کیا جانا چاہیے۔ دبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے DXB پر پہنچنے پر، جو کہ پرواز سے کم از کم 90 منٹ قبل ہونا چاہیے، صارفین براہ راست امیگریشن اور سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر ایمریٹس کے مخصوص فرسٹ کلاس لاؤنج میں جا سکتے ہیں۔ کیا آپ 10 نمبر جیسا موبائل نمبر چاہتے ہیں؟ آپ کا فون نمبر مختصر کرنے کے لیے اتصالات نے نئی سروس متعارف کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں شروع کی گئی ایک نئی سروس نے اتصالات کے فون نمبرز کو 2 حصوں تک چھوٹا کر دیا ہے۔ ہیش ٹیگ کے نام سے فون نمبروں کو مختصر کرنے والے 40 خصوصی کوڈز کو کچھ سنجیدہ بولیاں مل رہی ہیں، جس میں 10 ہیش کی ابتدائی قیمت 2 لاکھ درہم کے لیے درج کی گئی ہے۔ یہ سروس اتصالات ایمریٹس آکشن کے تعاون سے فراہم کی گئی ہے۔ سروس کو سبسکرائب کرنے والے صارفین کو ان کے پوسٹ پیڈ فون نمبر سے منسلک ایک منفرد ہیش ٹیگ نمبر دیا جاتا ہے، لہٰذا 10 ہندسوں والے فون نمبر کو ڈائل کرنے کے بجائے ان تک ہیش ٹیگ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ قرض میں ڈوبے ایکسپرٹ کی قسمت چمک اٹھی، محظوظ لکی ڈرا میں 1 لاکھ درہم جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق 80ویں محظوظ لکی ڈرا میں UAE کے 3 تارکین وطن میں سے ہر ایک نے 1 لاکھ درہم جیتے۔ ریفل ڈرا کے فاتحین میں فلپائن سے نارمن اور ہندوستان سے ویرا اور سیام شامل ہیں۔ تینوں فاتحین اپنے خاندانوں کی مدد کے لیے ونڈ فال استعمال کرنے کے منتظر ہیں۔ نارمن ایک 44 سالہ فلپائنی ایکسپیٹ جو کہ پچھلے 4 سالوں سے متحدہ عرب امارات میں ہے، اس کا کہنا ہے کہ رقم مناسب وقت پر آئی ہے۔ نارمن کہتا ہے، میرے پاس کئی قرضے تھے اور کریڈٹ کارڈ کی ادائیگیاں باقی تھیں۔ یہ رقم بہت اچھے موقع پر میرے ہاتھ آئی ہے۔ اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مارکیٹ کے آغاز پر 24 کیرٹ کی قیمت 1 درہم فی گرام بڑھ گئی۔ دبئی گولڈ اینڈ جیولری گروپ کے اعداد و شمار کے مطابق 222 درہم فی گرام پر بدھ کے روز 221 درہم فی گرام کے بند ہونے کے مقابلے میں 24 کیرٹ ٹریڈنگ ظاہر کی، جبکہ 21، 22 اور 18 کیرٹ بالترتیب 199، 208 اور 170 درہم فی گرام پر کھلے۔ متحدہ عرب امارات نے بھارت سے گندم کی درآمد پر 4 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت اقتصادیات نے 13 مئی 2022 سے شروع ہونے والے 4 مہینوں کے لیے جمہوریہ ہند سے نکلنے والے گندم اور گندم کے آٹے کی درآمد اور برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس قرارداد کا اطلاق گندم کی تمام اقسام پر ہوتا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ وہ کمپنیاں جو ہندوستانی نسل کی گندم اور گندم کے آٹے کی اقسام کو برآمد یا دوبارہ درآمد کرنا چاہتی ہیں، جو کہ 13 مئی سے پہلے ملک میں درآمد کی گئی تھی، انہیں وزارت سے باہر برآمد کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کرانی ہوگی۔ UAE انہیں تمام دستاویزات اور فائلیں جمع کرانی ہوں گی جو کھیپ کی اصل لین دین کی تاریخ اور اس سلسلے میں وزارت کو درکار دیگر دستاویزات کے حوالے سے ڈیٹا کی تصدیق کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔